نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ موسیقی اسلام میں جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے بھائی، موسیقی کا اسلام میں کوئی جواز نہیں. یہ نعتیں بھی جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی حرام ہے، جو ایک موسیقی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید جو قاری پڑھ رہے ہیں یہ بھی بیٹا حرام ہے. یہ زیرو بم کے ساتھ پڑھتے ہیں، آواز اونچی نیچی کر کے، یہ تطریب بالکل حرام ہے. آواز سادہ صاف ہونی چاہیے. اذانیں بھی جو مسجدوں میں ہو رہی ہیں یہ بھی زیادہ مکے مدینے میں بھی حرام ہے. موسیقی بنا رہی ہے کہ علماء نے بیٹا کھول کر لکھا ہے کہ سادہ آواز اللہ اکبر اللہ اکبر بس. اللہ یہ کیا اذان ہے؟ ثانی صاحب کہتے ہیں کہاں تیرے باپ نے مد لکھی ہے؟ کسی ربی مد ہے؟ ایک طرف اللہ اکبر بس، اور جوش سے کہو کہ دنیا کانپے کہ مجاہد بول رہا. تم گویے بنے ہو میراثی اور قوال. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دف بجائے گئے تھے کوئی دف نہیں بجائی گی. یہ جو کہتے ہیں نا بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال، سفید جھوٹ ہے. کسی بچی نے دف نہیں بجائی، کوئی یہ نہیں پڑھا، بالکل بکواس ہے. یہ اچھا کیا بیٹا تم نے پوچھ لیا، اس سے ہی آگے محل بنا لی ہے. بالکل غلط بات ہے. جن کتابوں میں لکھی ہے جھوٹی لکھی ہے. کوئی بچیاں نہیں تھی، نہ انہوں نے استقبال کیا اس طرح، نہ دف بجائی. دف کی اجازت صرف شادی میں، کہ شادی کے موقع پر نہ چھوٹی بچیاں دف بجا لیں، تھوڑا بہت پیار محبت کی باتیں گا لیں، ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی اجازت ملی ہے، سوئی کے ناکے کے برابر. اس میں ساتھی گزارنا ہے. اللہ کے رسول نے جب عید کے دن آپ لیٹے ہوئے تھے، بچیاں اس طرح دف بجا رہی تھی، حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے کہا رسول کے گھر میں مارو شیطان، شیطانی ساتھ، کیونکہ ان کے دماغ میں تھا کہ موسیقی حرام ہے. تو آپ نے فرمایا چلو بچیاں عید کا دن ہے، ورنہ حضرت عمر بھیجتے تھے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے یہ دف کی. عید جی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شادی دوست وعلیکم السلام. وہ جی بہت جی. چھوٹی سی دف ہوتی ہے، کوئی موسیقی نہیں. وہ